میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کو، میری ایکسیس تو نہیں ہے پرائم منسٹر کو، احسن اقبال صاحب کو، کراچی کی عوام کی جانب سے یہ گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز وہ لیٹر آف آتھرائزیشن جاری کریں تاکہ ہم اس کی ایگزیکیوشن کا کام کر سکیں۔ میں گزارش آپ تمام دوستوں کے ذریعے دو چار کرنا چاہتا ہوں۔ وفاقی بجٹ بھی پریپیئر ہو رہا ہے، صوبائی بجٹ بھی پریپیئر ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت ہماری حکومت ہے، ہم اپنے وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، وزیر بلدیات کے پاس جاتے ہیں، وزیر منصوبہ بندی کے پاس جاتے ہیں۔ نجمی بھائی اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہیں، ہماری ترجمانی کرتے ہیں وہاں پہ، ہمیں ان سے مدد مل رہی ہے۔ یہ سارے منصوبے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں جو وفاق کے لیول پر پینڈنگ ہے، میں وہ وزیر اعظم پاکستان کو آپ دوستوں کے ذریعے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے K4 کا منصوبہ جس میں پانی کینجر سے 4 بے تک تو آ جائے گا، 4 بے سے جو شہر کراچی کے اندر آنا ہے، جو K4 کی آگمنٹیشن ہے، وہ 77 ارب روپے کا منصوبہ ہے، 77 بلین روپیز، جو کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے واٹر اینڈ سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ وہ 77 ارب خرچ کرنے کے لیے ایک لیٹر آف آتھرائزیشن ہوتا ہے جو کہ ایکنک ایشو کرتا ہے۔ مارچ 2022 میں پہلی بار اس کا PC1 ایکنک میں گیا۔ آج ہم 31 مئی 2024 کو ہیں، یعنی کہ 2 سال 2 مہینے گزر گئے، ابھی تک وہ لیٹر آف آتھرائزیشن ایشو وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں ہوا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 8 اگست 2023 کو جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، ان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی ڈار صاحب کی، اور کنڈیشنل اپروول ہمارے منصوبے کا دے دیا گیا۔ اگست 2023 سے 5 مہینے وہ، اور اب 31 مئی 2024، 5 مہینے، 10 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ لیٹر آف آتھرائزیشن ایشو نہیں ہوا۔ وہ پیسے موجود ہیں ہمارے پاس، 77 بلین روپیز، 77 ارب روپے، جو کہ ہماری پانی کی لائنیں ریپلیس ہونی ہیں، لیکن اس لیٹر آف آتھرائزیشن نہ ایشو ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک ہم ٹینڈرنگ کے پروسیس میں نہیں جا پائے۔ وزیر اعظم پاکستان جب غالباً کوئی 5 ہفتے پہلے کراچی آئے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا، انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ 14 دن میں انشاءاللہ اس کا لیٹر آف آتھرائزیشن مل جائے گا آپ کو، اور احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کو، میری ایکسیس تو نہیں ہے پرائم منسٹر کو، احسن اقبال صاحب کو، کراچی کی عوام کی جانب سے یہ گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز وہ لیٹر آف آتھرائزیشن جاری کریں تاکہ ہم اس کی ایگزیکیوشن کا کام کر سکیں، تاکہ وہ 260 MGD وہ اور تقریباً 200 MGD یہ اضافی پانی جب کراچی شہر میں آئے گا تو میرے آپ کے پانی کے مسائل انشاءاللہ حل ہو پائیں گے۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیاری ایکسپریس وے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا۔ 93 کی ان کی حکومت میں لیاری ایکسپریس وے اور ملیر ایکسپریس وے کا خواب دیکھا گیا تھا۔ لیاری بدقسمتی کے ساتھ اس کے اوپر ہیوی ٹریفک الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ سارا ٹریفک پورٹ سے نکل کے پہلے موری پور روڈ پہ آتا ہے، پھر جناح برج پہ چڑھتا ہے، پھر مولوی تمیز الدین خان روڈ پر آتا ہے، پھر مائی کولاچی روڈ پر آتا ہے، پھر سنسٹ بولیوارڈ کی روڈ پہ آتا ہے، پھر کورنگی روڈ کے اوپر آتا ہے، پھر بلوچ کالونی ایکسپریس وے، جام صادق علی کا پل، شارع دارالعلوم سے ہوتا ہوا ایونچولی وہ M9 پر چڑھتا ہے۔ پورے شہر کے اندر ٹریفک کنجیشن ہے۔ 2 دن پہلے آپ سب نے دیکھا کہ پنجاب چورنگی کے انڈر پاس کی جو پانی کی لائن تھی وہ اسٹرک کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی، جس سے آج ڈیلی کالونی کی عوام کو، پنجاب کالونی کی عوام کو، چانڈیو ولیج کی عوام کو، گزری کی عوام کو، PNT کالونی کی عوام کو، بلاک 8 بلاک 9 کلفٹن کی عوام کو پانی کی مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہیوی ٹرک نے اس لائن کو توڑ دیا۔ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ اگر وہ ہیوی ٹریفک میرے شہر کی سڑکوں سے گزر سکتا ہے تو لیاری ایکسپریس وے سے کیوں نہیں گزر سکتا؟ خدارا لیاری ایکسپریس وے کا کنٹرول ہمیں دیں، ہم چلائیں گے اس کو،
ہمارے شہر کا اثاثہ ہے وہ ہیوی ٹریفک جو کہ پورے شہر سے 32 کلومیٹر سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، وہ 15 کلومیٹر میں سیدھا سوراب گوٹ پہنچے گا. ٹرانسپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کی فیول کاسٹ بچے گی. ماحول دوست چیز ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ٹریفک کنجیشن، دھواں وغیرہ نہیں ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ، جو شہر کے اندر کی گلیوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ، اور جو لوگوں کو ایکسیڈنٹ اور ٹریفک کنجیشن کا سامنا ہوتا ہے، اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب ہماری اس جینوئن ریزنیبل ریکویسٹ پر لبیک کہیں، سپورٹ کریں اور اس چیز کو ہمیں ہینڈ اوور کریں تاکہ ہم اس شہر کراچی کی بآسانی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جہاں میں اپنے وزیر اعلیٰ سے، اپنے پارٹی چیئرمین سے ڈیولپمنٹ مانگتا ہوں، کراچی پیکیج مانگتا ہوں، اور میں ان کا مہربان ہوں میری پارٹی کا کہ وہ ڈیولپمنٹ پیکیج اس شہر کراچی کے لیے دیتی ہے، اسی طریقے سے کراچی صرف سندھ کا دارالخلافہ نہیں ہے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کمرشل، انڈسٹریل، فائنینشیل کیپٹل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو ایک کراچی پیکیج دینا چاہیے جس کی ایگزیکیوشن کراچی کے الیکٹڈ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہونی چاہیے تاکہ ہم وفاق، صوبہ اور کے ایم سی سب مل کر اس شہر کراچی کی خدمت کر سکیں اور شہر کراچی کی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وفاق کی طرف یا صوبے کی طرف اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو صحیح نہیں چلا پاتے. ہر شہری کا یہ رائٹ ہے اس کی خدمت کی جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن سرکار کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ٹیکس کے نظام کو چلائے.